آج کل جیسا کہ ایک وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شرح اموات کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ایسے علاقے جن علاقوں میں وبائی صورتحال سیلاب کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئی اور پانی بہت زیادہ کھڑا ہے، تالاب جگہ جگہ دیکھنے میں آتے ہیں، وہاں ڈینگی بہت تیزی سے پھیل بھی رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کسی بھی بیماری میں اللہ جل شانہ کی رضا اور اللہ جل شانہ کی مدد کے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈینگی کے مریض یا جو ڈینگی میں مبتلا ہو رہا ہے، انہیں کس طرح کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، کس طرح کی غذائی احتیاط کرنی چاہیے جس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگے گا، اور اپنے مرض کو سمجھنا بھی چاہیے کہ مرض کی کیا نوعیت ہے۔ ڈینگی کا وائرس جیسے ہی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تیز بخار کی علامات رونما ہونے لگتی ہیں، تیز بخار آنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض سمٹم ہیں جو بہت زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی ہیں، اور وہ سمٹم بالکل ابتدا میں ہیں۔ بخار کے ساتھ سردی کا لگنا، سردی کا ہونا، اور اسی طرح سے بخار کے ساتھ ساتھ سر میں شدید درد ہونا، پٹھوں میں شدید درد ہونا، ٹانگوں میں درد ہونا، پیٹ میں درد کا جو ہے وہ بار بار دورانیاں بڑھنا، اور ہر چیز کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے پیٹ میں درد ہونے لگنا، یہ علامات بہت زیادہ واضح اور کلیئر ہیں جو کہ ڈینگی کی علامات ہی ہیں۔ البتہ جب ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے تو ڈینگی کے بعد یہ علامات بڑھنا شروع ہوتی ہیں، بخار آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ڈینگی کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک خاص حد تک تو آپ کو پلیٹلیٹس لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر ڈینگی کی وجہ سے دانتوں سے خون آنا شروع ہو، ناک سے خون آنا شروع ہو، یا کسی طرح سے کسی زخم سے خون آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے پلیٹلیٹس کو مینٹین کریں۔ عام سمپل ایک ٹیسٹ ہے جسے بلڈ سی پی، بلڈ کمپلیٹ پکچر کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے آپ ڈینگی کی علامات کا اس ٹیسٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جو ایک واضح طور پہ علامت پیدا ہوتی ہے ڈینگی کے مرض کے اندر، جسم میں پانی کی کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اب جسم میں پانی کی جو کمی واقع ہونے لگتی ہے اس کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس آپ کے بہت زیادہ جلدی سے تیزی سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اب اس ساری کیفیت کے اندر بخار کے لیے آپ بخار کی دوا استعمال کریں گے، اور بڑی کامن سی دوا جو ہے وہ آپ کو اس وقت ریکمینڈ کی جاتی ہے جو کہ پیناڈول ہے۔ باقی پین کلرز کو استعمال کرنے سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ درد کی کوئی بھی دوا آپ جو ہے وہ ڈینگی کے بخار میں استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے وہ دوائیں جو خون پتلا کرنے والی ہیں ان دواؤں کو بھی استعمال میں نہ لے کر آئیں۔ ایسی دوائیں جن کے استعمال کرنے سے، کھانے سے، پینے سے خون پتلا ہونے لگے، ایسی دواؤں کو بھی آپ بالکل استعمال میں نہ لے کر آئیں، اور آپ جو ہے وہ صرف اپنے بخار کو روکنے کے لیے دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیانوتھس مدر ٹنکچر میں اگر اس کے 15 سے 20 قطرے ہر 4 گھنٹے کے بعد لے لیے جائیں تو اس سے پلیٹلیٹس بھی کنٹرول رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بخار بہت جلد اتر جاتا ہے، اور سردی نہیں لگتی، اور سردی بھی کنٹرول رہتی ہے۔ غذا کے اعتبار سے اگر بات کریں تو بہت مشہور ہے کہ پپیتے کے پتے سے جو ہے وہ وائرسز کا حملہ رک جاتا ہے۔ پپیتے کے پتے ڈینگی بخار کا علاج ہے۔ پپیتے کے پتے کا جوس پینا یہ پلیٹلیٹس کو انکریز کرتا ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں حقیقت بتائی جائے تو یہ پپیتے کے پتوں کا اتنا زیادہ یا ایز سچ رول نہیں ملتا۔ ہاں البتہ اگر آپ پپیتا استعمال کر لیں تو وہ آپ کو فائدہ دے دے گا۔ پپیتا جگر کے لیے اچھا ہے، پپیتا ایک اچھا پھل ہے، آپ اسے سلاد کے طور پہ لے سکتے ہیں، اس کا سالن بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، پپیتے کو ایسے براہ راست آپ کھا سکتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا، اس سے آپ کو بہرحال صورت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ البتہ آپ کو جس بات کی طرف توجہ دینی ہے وہ بہت سمپل اور سادہ ہے۔ اگر آپ بخار کے ہوتے ہی ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ کو ڈینگی کے کسی جو ہے وہ شدید حالت کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
ڈینگی کی کسی شدید کیفیت کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اور 10 سے 14 دن کے اندر یہ ڈینگی کا بخار انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کس بات کو سب سے زیادہ غور کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ جوسز استعمال کیجئے، اور اس کی سب سے اچھی ترتیب یہ ہے کہ آپ تازہ پھلوں کا جوس استعمال کریں، سیب کا جوس استعمال کریں، انار کا جوس استعمال کریں، چقندر کا جوس استعمال کریں، ان تینوں اشیاء کو مکس کر کے استعمال کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سیب کے جوس میں اگر آپ جو ہے لیمو ایڈ کریں تو اس سے آپ کو بہرحال فائدہ زیادہ ہوگا، آپ کی باڈی کے اندر نمکیات کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ او آر ایس اس کا استعمال زیادہ کیجئے، لیکوڈ جتنا زیادہ آپ لے سکتے ہیں لیکوڈ زیادہ لینا شروع کیجئے، آپ کو ڈینگی کے خطرناک صورتحال پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جو الگ سے بات مشہور ہو جاتی ہے کہ آپ کو بعض مخصوص قسم کے جوس ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اور آپ اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی کو فوکس نہیں کرتے اور پانی کی کمی ہونے لگتی ہے، تو یہ در حقیقت آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ بس جوسز کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے، وہ آپ کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں۔ شہد کو آپ پانی میں گھولیں اور اسے پینا شروع کر دیں، لیکن جو شوگر کا پیشنٹ ہوگا تو اسے شہد پینے میں تو اسی احتیاط کرنی ہوگی۔ ادروائز پانی کا استعمال زیادہ ہو، او آر ایس آپ زیادہ پی سکتے ہیں، نمکول آپ پی سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ تازہ پھلوں کا جوس جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا شروع کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کے کنٹرول ہوں گے۔ پھلوں میں سارے پھل کھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پپیتا، سیب، انار، ان پھلوں کو آپ استعمال میں لے کر آئیں۔ خوراک میں تیز نمک اور تیز مرچ مسالہ یہ آپ استعمال نہ کریں، اسے برائے نام استعمال کریں، اور تیز نمک سے آپ اپنے آپ کو پرہیز کریں گے، اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں گے۔ خوراک میں اگر آپ انڈے کی سفیدی روزانہ لیں اور دن میں 2 دفعہ لیں تو اس سے آپ کے پلیٹلیٹس بھی بہتر ہوں گے، اور مجموعی طور پہ آپ کے جسم کے اندر جو کمزوری ہے وہ رفع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ کو ہومیوپیتھی کی دوا ایک بتلائی ہے سیانوتھس، اس دوا کے استعمال سے آپ کے آٹومیٹیکلی باڈی کے اندر جو ہے وہ پلیٹلیٹس بھی مینٹین رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ بخار بھی اتر جائے گا۔ ڈینگی کی وجہ سے اگر آپ کو کمزوری بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو آپ شہد والا پانی یہ رفتہ رفتہ استعمال کریں۔ جو کا دلیا کھانے سے ویکنس بھی کور ہوگی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، اور جو کا دلیا استعمال کرنے سے آپ کی طبیعت کے اندر جو گھبراہٹ کی کیفیت ہے وہ گھبراہٹ کی کیفیت بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ جو کا دلیا استعمال کریں، یخنی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساگو دانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر معدے میں سٹمک میں آپ کے درد بہت زیادہ ہے یا آپ کو سٹمک کریمپس آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میگنیشیا فاس، یہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے 6x میں، آپ کو کسی بھی ہومیو اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ گرم پانی کے ساتھ آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ اسے استعمال کیجئے تو آپ کا انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اپنے مرض کو سمجھیے، جب مرض کی شدید صورتحال ہو، بخار بالکل آپ کی روٹین کی دوا سے بھی نہ رکتا ہو، اور آپ کو بخار کی شدت زیادہ ہو، آپ کے جسم میں کسی حصے سے اگر خون جاری ہو جائے تو آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ ضرور کیجئے اور اس سے انسٹرکشن دیجئے۔ اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ بخار کو کنٹرول کرنا، اور آپ کی باڈی کے اندر لیکوڈ جو ہے وہ اچھی مقدار میں جائے تاکہ آپ کو کمپلیکیشن فیس نہ کرنی پڑے۔ 10 سے 14 دن کے اندر آپ کی اس بخار سے جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ صحت یابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بعض کیسز میں اس کیفیت کے بعد، بخار کے ٹوٹنے کے بعد جسم میں خارش کی علامات آتی ہیں، جہاں پلیٹلیٹس امبیلنس ہوتے ہیں، کہیں کم یا کہیں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو جسم کے اندر خارش کی علامات آ رہی ہوتی ہیں۔ خارش کی علامات میں سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں تو اس سے بہتر ہوگا۔ سورہ صاد، سورہ طٰہٰ، یہ دونوں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے ایچ بی لیول بھی مینٹین رہتا ہے اور پلیٹلیٹس بھی مینٹین رہتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بہت زیادہ اس مرض کے اندر خوف زدہ بھی نہ ہونے دیجیے، اور آپ اس مرض سے لاپرواہ بھی نہ ہوں، اور اس مرض کے اندر
دو بنیادی نقطے آپ اس کو سمجھیں کہ جب ڈینگی بخار ہو جائے تو اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی واقع نہ ہونے دیں، اور اگر آپ کو بخار ہوتا ہے اور بار بار بخار آتا ہے تو اس کے لیے آپ مناسب دوا، مناسب علاج کریں۔ ابتدا کے اندر کسی لیول کے اوپر آپ کو ڈینگی کے مرض کے اندر آپ کو کسی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں، اور کسی اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریا، اینٹی بائیوٹک کے ذریعے سے آپ کا اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا علاج ممکن ہوگا فقط آپ کی اس احتیاط کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر کہیں کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو جو کہ قابل عمل بھی نہ ہو اور جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، جو چیزیں صرف مشہور ہو چکی ہوں، اس سے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہو، مرض شدت اختیار کر جاتا ہو، ایسی بات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اپنے جسم کا، اپنی صحت کا ضرور بر ضرور خیال رکھیں، اور اپنے مرض کے مطابق، مرض کے متعلق ماہرین سے آگاہی ضرور لیں۔ امراض کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے۔ جب امراض کے متعلق آگاہی ہوتی ہے تو پھر امراض سے متعلقہ جتنی ایسی باتیں ہیں جو کہ غلط طریقے سے پھیل چکی ہوتی ہیں تو آپ ان کا شکار نہیں ہوتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی ہر طرح کی خطاؤں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو دور فرمائے اور مسلم امہ کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ www.darsequran.com